اس کا کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. یہ بہت اہم حدیث ہے آج کے سینیریو میں، آج کے معاشرے میں، آج کے حالات میں، آج کے دور میں ہم اس کا جائزہ لیں. فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی کب تک؟ جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. ماہ رمضان کا جب تک حق ادا کریں گے یہ امت ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ یعنی حق کیا ہے؟ حق کیسے ضائع ہوگا رمضان کا؟ اور ذلت و رسوائی کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ رمضان کا حق ضائع کرنے سے مراد یہ ہے اس ماہ مبارک میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. حرام کاموں کا کرنا، یہ رمضان کا حق ضائع کیا. اور فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے. بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ مبارک میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے. ایک حدیث پاک جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. جب اس گناہ سے بعد آتا ہے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اس طرح فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. اب ماہ رمضان کی بے قدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہوگا. ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنا ہوگا. جس طرح اس ماہ مبارک میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح معاملہ فرمایا گناہوں کا ہے. گناہوں کی نحوست بڑھ جاتی ہے. اب اس مہینے میں گناہ کرنا اور سخت منع ہو گیا. جیسے مسجد سے باہر کوئی گناہ کرے تو برائی ہے، فلم دیکھے اور اگر کوئی مسجد کے اندر دیکھے تو وہ اور سخت گناہ ہو گیا نا، مسجد کی حرمت کی وجہ سے، مسجد کے تقدس کی وجہ سے. تو دیگر مہینوں میں حرام کام کرنا گناہ تو ہے مگر ماہ رمضان میں گناہ کرنا یہ اور زیادہ سخت برا ہے کہ اس نے ماہ رمضان کی بے قدری کی ہے، ماہ رمضان کا حق نہیں پہچانا. اور فرمایا یہ امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق پہچانتی رہے. آج ماہ رمضان کی قدر دلوں سے نکل گئی، آج ماہ رمضان کا احساس دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. آج گناہ کرتے، برائیاں کرتے، بے حیائیاں کرتے، فلمیں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، گانے سنتے اور موسیقی سن رہے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آج رمضان آ گیا ہے. احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اللہ کا مہمان مد مہینہ آ گیا ہے. اس ماہ مبارک کی کاش قدر کرتے ہمارے نوجوان، خاص طور پہ نوجوانوں کو میں اس وقت کہہ رہا ہوں، شعبہ تعلیم سے وابستہ بہت سے اسلامی بھائی اس وقت ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے یا دیگر جو ناظرین ہیں، میں ان سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا را اپنے رمضان کے معمولات کا جائزہ لیں. We have to make a plan، پوری پلاننگ کریں کہ مجھے ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کیسے گزارا، آپ کا انداز کیا ہے، صحابہ کا انداز کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک پورا ختم قرآن روزانہ دن میں کرتے، ایک پورا ختم قرآن روزانہ رات میں کرتے، ایک ختم قرآن 30 رمضان میں تراویح میں کرتے، نہیں ہر روز ایک سپارہ. یوں 30 دن کے روزوں میں آپ 61 مرتبہ 61 ٹائمز ختم قرآن کیا کرتے تھے. ہم اپنا جائزہ لیں ہمارا رمضان کا مہینہ کیسے گزرتا ہے. کھیل کود میں یا بعض کا کھانے پینے کے لوازمات میں یا بعض کا اس طرح کی لذتوں میں، اس طرح کی چیزوں میں ماہ رمضان ہمیں غفلتوں سے بیدار کرنے آیا ہے. ماہ رمضان ہمیں نیک بنانے آیا ہے. نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में सखावत करते। अब अपना जदवल बनाएं, अब माह रमजान को हम ये पूरा प्लान बनाएं कि हमें माह रमजान कैसे गुजारना है। माह रमजान हमें तिलावत में गुजारना है, माह रमजान हमें नवाफिल की कसरत करके गुजारना है, माह रमजान हमें इबादत इलाहिया में गुजारना है, माह रमजान हमें अल्लाह की बंदगी में गुजारना है, माह रमजान हमें परहेजगारी में गुजारना है, माह रमजान हमें तिलावत कर करके गुजारना है, माह रमजान हमें रातों में नवाफिल पढ़ना, तरावी पूरी पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना। हमें माह रमजान नजर की पाकीज़गी करने के लिए, सोचों को पाकीज़ा करने के लिए, अपने दिल को पाकीज़ा करने के लिए। और रोजे के दर्जात बयान किए ना दाता साहब ने, अवाम का रोजा, खवास का रोजा और खासुल खास लोगों का रोजा। अब ये रोजे की कैफियतें हैं, खाने पीने से तो बचे। जब हलाल चीजें माह रमजान में रोजे की हालत में रोजादार को मना हो गई, तो हराम चीजें जो पहले से ही मना थी, इनकी तो शिद्दत के साथ मुमानत आ गई ना। गीबत से बचना है, झूठ से बचना है, चुगलखोरी से बचना है, बदगुमानी से बचना है, अपने दिल को भी पाकीज़ा कर लेना है, अपनी रूह को पाकीज़ा कर लेना है, अपनी सोचों को पाकीज़ा कर लेना है, अपने दिल को पाकीज़ा कर लेना है, अपनी आंखों को पाकीज़ा कर लेना है। माह रमजान हमें ऐसा गुजारना है कि रोजाना कम अज कम हम एक सिपारा तिलावत करें तो माह रमजान में खत्म कुरान हो जाए। और भाई कई आशिकाने रसूल को देखा है, ये रोज के 10-10 सिपारे पढ़ते हैं और 3-3 दिन के अंदर खत्म कुरान करते। कोई 9 खत्म कुरान करता है, कोई 10 खत्म कुरान करता है। अब अपना देखे तो सही यार, लॉकडाउन की वजह से बाद लोगों की मसरूफियात कम हो गई। मोबाइल को छोड़ें, इंटरनेट की इन मसरूफियात में अब इल्म दीन सीखने के साथ अगर वाबस्ता हैं तो जितनी देर इल्म दीन सीख रहे हैं, आप ये वक्त अपना इल्म दीन के साथ आप जो वो अपना सीखने सिखाने के मामूलात के साथ कोई कोर्स कर लें। ऑनलाइन कोर्सेज दावत इस्लामी में करवाए जा रहे हैं, किसी कोर्स में दाखिला ले लें, ऑनलाइन कोर्स कर लें। अब इसके साथ वाबस्ता, अब इसके अलावा आपकी सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर फजूल चैटिंग, फजूल मसरूफियात नहीं होनी चाहिए। अलग कर दे इसको कि रमजान आ गया है, हाँ मेरा इल्म दीन सीखने का मामूल है, बस मैं दुरूद पाक पढ़ूं, दुरूद पाक की कसरत करें। अब अगर पहले 313 बार दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे थे, 313 बार कर दे, 313 बार पढ़ रहे थे 500 कर दे। रमजान आ गया, दुरूद बढ़ा दें, इसमें रमजान आ गया, सखावत बढ़ा दें। रोज आप अपने घर में मदनी एहतियात बक्स रख लें, कुछ नहीं है बक्स तो अपने पास डब्बा बना ले कि यार आप अपने घर में सारे घर वाले कुछ नहीं कम से कम 10-10 रुपए सखी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को याद करते हुए सदका करते रहे। माह रमजान में सदके का सवाब बढ़ जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर है। अपने माल की ज़कात एडवांस में अदा कर लें कि इसमें फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो माह रमजान सदकात अदा करके, ज़कात अदा करके, नवाफिल पढ़ पढ़ के, तिलावत कर करके, नेकियां कर करके, नेकी की दावत आम कर करके और सुन्नतें आम करके, नए नए लड़के आएंगे नमाजी बनेंगे, इनको पक्का नमाजी बनाने इनफरादी कोशिश करें। अभी चूंकि जो सोशल डिस्टेंस और इसके चीजें हैं इनको मलहूज रखते हुए गैदरिंग वगैरह तो अभी नहीं हो सकेगी, लेकिन जब तक इसकी इजाजत नहीं है इनफरादी कोशिश करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए इनफरादी तौर पर नमाज की तरगीब कलाएं, नमाज के अहकाम बताएं। अमीर सुन्नत की किताब फिजान नमाज इनको दें पढ़ने के लिए, नमाज का सवाब देखेंगे, नमाज छोड़ने की वईदें देखेंगे तो यूं नमाज का शौक बढ़ेगा। माह रमजान का रोजा कज़ा नहीं करना, इनकी पक्की सोच दें। शुरू के दिनों में कई तरावी पढ़ते हैं, फिर 3-4 रोजे गुजरते हैं तो तरावी में सुस्ती आने लग जाती है। इनको पूरी तरावी, पूरा माह रमजान हर रात पढ़ने का, कि तरावी तो यार खास इबादत है माह रमजान की, ये और महीने में नहीं है ना तरावी, खास माह रमजान की सौगात है, इसमें तो सुस्ती हरगिज ना की जाए। और करना क्या है, कई लोग जल्दी जल्दी कहते तरावी पढ़ के बाद में कई घंटे बाहर बातें करते रह जाते हैं। तरावी में दिल नहीं लग रहा, क्यों नहीं नमाज में दिल लगा, क्यों नहीं रब की बारगाह में हाजिरी में दिल लग रहा, क्यों नहीं सजदों में दिल लग रहा, क्यों नहीं इबादत में दिल लग रहा। तो ये जायजा लें अपना, और दिल लगे ना लगे इसको लगाना है, जोर लगाएं, कोशिश करें, तरगीब पढ़ें और तरहीब पर गौर करें और जो फजाइल है इस पर नजर रखें। रोजा नहीं छोड़ना, माह रमजान का रोजा नहीं छोड़ना। मामूली सी सुस्ती की वजह से बाद लोग रोजा छोड़ देते हैं, ये याद रखें माह रमजान का एक भी रोजा बिला उज़्र शरई छोड़ देना, उम्र भर के रोजे भी कोई रखे ना तो उसका बदला नहीं हो सकता। माह रमजान के रोजा इतना फजीलत वाली, हदीस में फरमाया
کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کی یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے، کیونکہ جو فضیلت رمضان میں ملنی تھی وہ تو نہیں اب مل سکتی نا۔ اگلے سال رمضان ہوگا تو وہ 1442 سنہ ہجری کا ہوگا، 1441 سنہ ہجری کا رمضان یہی ہے، اس کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو یہ زندگی بھر میں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ رمضان آئے گا اگلے سال، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں ہے، ماہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ پتہ نہیں ہے۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے بندہ ڈیل کرے کہ بس میں نیکیاں کما لوں، عبادت کر لوں، سنتیں اپنا لوں، درود پاک پڑھ لوں، نوافل پڑھ لوں، ذکر اذکار میں وقت گزار لوں، تو معمول بنائے اپنا۔ روزانہ 166 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کم از کم 70 بار استغفار پڑھنی ہے، یہ معمول بنائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ 4 باتوں کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی، استغفار کی کثرت، اور جنت کی طلب، جہنم سے پناہ مانگنا، بار بار دعاؤں میں مانگو، اور اس میں حدیث میں فرمایا گیا اس میں کثرت سے دعا مانگو، ماہ رمضان میں دعائیں زیادہ مانگے۔ تو مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت کا علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ بھی تو ہے نا، مدنی چینل پر عصر کے بعد بھی اور نماز تراویح کے بعد بھی، اور مناجات افطار کے وقت، غروب کے ٹائم میں افطار کی مبارک قبولیت والی گھڑیوں میں دعا ہوتی ہے، مدنی چینل پر دعا میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو اس کے مطلب وہ رکت جو آپ تلاش کرتے ہیں نا کہ مجھے ملتی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ان رکت والے لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہونے سے ملے گی۔ امیر علیہ سنت براہ راست ہیں، دعا ہو رہی ہے، نگران شورا دعا کرواتے ہیں، حاجی عبدالحبیب بھائی کرواتے ہیں، یا شہزادہ حضور کرواتے ہیں، دیگر مبلغین دعا کرواتے ہیں۔ آپ دعا میں شامل ہوں، ان مخلصین کی دعاؤں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ برکت ملے گی، رکت ملے گی، سوز و گداز ملے گا۔ تو کثرت سے دعائیں مانگتے ہوئے ماہ رمضان کو گزارنا ہے، گناہوں میں نہیں لگنا، کھیلوں میں نہیں لگنا، موبائل گیموں میں نہیں لگنا، اپنے آپ کو گناہ کے کاموں میں نہیں لگانا، ماہ رمضان ایسے گزاریں۔ اور